یہودیوں نے کہا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی یعنی مادہ منویہ عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد نرینہ یعنی مرد بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مادہ منویہ مرد کے پانی پر غالب آ جائے حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر قبول کیا کہ بے شک آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے ولی جبریل علیہ السلام ہیں، وہی میرے پاس وحی لاتے ہیں، اور وہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتے رہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، وہ سختی و خون ریزی وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ نیز مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط یعنی علامت کیا ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف یعنی شباہت۔ رسول اللہ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں، سنو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی یعنی منی کا عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے۔ اے اللہ کے رسول پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام کے قبول کرنے میں تأمل ہوگا۔ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس چیز کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبر میک اسراف کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، تو جبرائیل وغیرہ کے معنی عبداللہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف معنی بھی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور ان سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المالک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الکافی، عبد الجلیل وغیرہ۔ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے، اسی طرح ایل ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل وغیرہ۔ پتھر کے پاس نماز پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی۔ اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنیے، جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، مگر یہ روایت ہی منقطع ہے، سند متصل نہیں، اس لیے کہ اس واقعے کے راوی شعبی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کے ماننے والوں کو کافر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ الی آخر الآیہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، دوسری آیت کے آخر تک۔ پس ان آیات میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا جو کسی رسول کو نہ مانے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی ہم فرشتے نہیں اترا کرتے مگر آپ کے رب ہی کے حکم سے اور اجازت سے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور آپ کے دل میں اے نبی ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہم نے اتارا کہ جو شفا اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں، جیسے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام بھی فرشتوں میں ہیں، لیکن ان کا خصوصی طور پر نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کے دشمن ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے میکائیل علیہ السلام رویدگی اور بارش وغیرہ پر اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تب یہ دعا پڑھتے
اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے میرے رب، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو آپ ہی کرتے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کیجیے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ہی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ لفظ جبرائیل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ عبد العزیز ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم اللہ ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یہ ایک روایت میری روایات کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے الفاظ میں بہت سی لغات اور قرأتیں ہیں جن کی تفصیل لغت کی کتب میں موجود ہے، ہم انہیں یہاں بیان کر کے کتاب کا حجم بڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالی مدد کرے، ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کے دشمن ہیں، بلکہ فرمایا اللہ کافروں کے دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ اسے عربی میں مضمر کی جگہ مظہر کہتے ہیں، اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جو اللہ کا دشمن، اللہ بھی اس کے دشمن، اور جس کے دشمن خود اللہ ہو جائیں، اس کے کفر و بربادی میں کیا شبہ رہ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں، اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جبرائیل سے، میکائیل سے، تمام رسل، انبیاء اور اللہ کی کتابوں سے محبت کرنے والا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور ان تمام سے بغض و دشمنی رکھنے والوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کی صحبت بد سے بھی ہمیں بچائے۔ آمین یا رب۔